7 چیزیں 7 کے بغیر بیکار ہیں۔ ایک بزرگ کا قول ہے، جو 7 باتوں پر عمل کرے اور 7 پر نہ کرے تو اس کا عمل بیکار ہے۔ نمبر 1، اللہ کے خوف کا دعویٰ کرے لیکن گناہوں سے پرہیز نہ کرے تو اس کا یہ دعویٰ غلط اور لا حاصل ہے۔ نمبر 2، اللہ سے ثواب کی امید رکھے اور نیک عمل نہ کرے۔ نمبر 3، نیک کام کرنے کی خواہش تو ہو لیکن عزم نہ ہو۔ نمبر 4، دعا بغیر محنت کے یعنی نیک بننے کی کوشش بالکل نہ کرے، کیول دعا کرے، توفیق کوشش کرنے والے کو ہی ملتی ہے۔ نمبر 5، استغفار بلا ندامت یعنی زبان سے استغفار تو کرے لیکن دل سے ندامت پیدا نہ ہو تو ایسی استغفار سے کیا فائدہ۔ نمبر 6، باطن کی اصلاح کیے بغیر ظاہری و بناوٹی نیکی بیکار ہے۔ نمبر 7، کوشش بغیر اخلاص کے، اخلاص کے بغیر بڑی سے بڑی نیکی بیکار ہے۔ اللہ کے مخلوص بندے کی پہچان، اللہ کے مخلوص بندے کی پہچان کی 4 علامتیں ہیں۔ نمبر 1، وہ راحت کو ترک کر دے۔ نمبر 2، اس کے پاس تھوڑا بہت کچھ بھی ہو اس میں سے اللہ کے لیے خرچ کرے۔ نمبر 3، اپنے مقام و مرتبے کے تنزل پر خوش ہو۔ نمبر 4، اس کی نظر میں تعریف و مذمت یکساں ہو۔ ریاکار کی 4 علامتیں، ریاکار شخص کی 4 علامتیں ہیں۔ نمبر 1، تنہائی میں نیک کام کرنے میں سستی کرتا ہے۔ نمبر 2، لوگوں کے سامنے پوری نشاط اور چستی سے کرتا ہے۔ نمبر 3، جس کام پر لوگ تعریف کریں اس کو اور زیادہ کرتا ہے۔ نمبر 4، جس عمل پر اس کی برائی کی جائے اس کو کم کر دیتا ہے۔ عمل کی قبولیت کی شرطیں، عمل کی قبولیت کی 4 شرطیں ہیں۔ نمبر 1، علم، علم کے بغیر عمل کا صحیح ہونا دشوار ترین بلکہ ناممکن ہے اور وہیں عمل قبول ہوتا ہے جو صحیح ہو۔ نمبر 2، نیت، نیت کے بغیر عمل باعث اجر نہیں ہوتا اور بعض اعمال نیت کے بغیر معتبر ہی نہیں۔ نمبر 3، صبر، ہر عمل کو صبر و سکون کے ساتھ کریں یا عمل کرنے میں جو پریشانیاں پیش آئیں اس پہ صبر کریں۔ نمبر 4، اخلاص، اخلاص کے بغیر کوئی عمل قبول نہیں ہوتا۔ 3 چیزیں ہلاکت کا سبب ہیں۔ جب اللہ کسی بندے کو ہلاک کرنا چاہتا ہے تو اس کو 3 چیزوں میں مبتلا کر دیتا ہے۔ نمبر 1، اس کو علم دیتا ہے لیکن عمل کی توفیق نہیں دیتا۔ نمبر 2، صالحین کی صحبت کا موقع دیا جاتا ہے لیکن ان کے مرتبے کی معرفت اور ان کی قدر دل سے نکال لی جاتی ہے۔ نمبر 3، نیک کام کرنے کا موقع دیا جاتا ہے لیکن اخلاص سے محروم کر دیا جاتا ہے۔ 5 کو 5 سے پہلے غنیمت جانو۔ نمبر 1، بڑھاپے سے پہلے جوانی کو۔ نمبر 2، بیماری سے پہلے تندرستی کو۔ نمبر 3، مشغولیت سے پہلے فرصت کو۔ نمبر 4، محتاجی سے پہلے مالداری کو۔ نمبر 5، موت سے پہلے زندگی کو۔ 3 چیزیں کبھی نہیں بھولنی چاہیے۔ نمبر 1، دنیا اور اس کے حالات کا فنا ہونا۔ نمبر 2، موت کو۔ نمبر 3، وہ مصیبتیں جن سے انسان کو امان نہ ملے۔ 4 چیزوں کی قدر 4 ہی آدمی جانتے ہیں۔ نمبر 1، جوانی کی قدر بوڑھا ہی جانتا ہے۔ نمبر 2، عافیت کی قدر مصیبت زدہ ہی جانتا ہے۔ نمبر 3، صحت کی قدر بیمار ہی جانتا ہے۔ نمبر 4، زندگی کی قدر مردہ ہی جان سکتا ہے۔ 3 چیزیں تعجب کرنے والی ہیں۔ حضرت ابوذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، 3 چیزیں پر مجھے تعجب ہوتا ہے یہاں تک کہ ہنسی آتی ہے، اور 3 چیزوں پر اتنا غم ہوتا ہے کہ رونا آتا ہے۔ وہ 3 چیزیں جن پر تعجب ہوتا ہے اور ہنسی آتی ہے وہ یہ ہیں۔ نمبر 1، دنیا کا امیدوار جبکہ اس کے پیچھے موت لگی ہے، اپنی خواہشات کو پورا کرنے میں لگا ہوا ہے، موت کی فکر نہیں۔ نمبر 2، غافل جبکہ اس کے سامنے قیامت ہے، قیامت کا یقین رکھتے ہوئے بھی موت کی تیاری سے غفلت برتتا ہے۔ نمبر 3، منہ بھر کے ہنسنے والا حالانکہ اسے خبر نہیں کہ اللہ اسے راضی ہے یا ناراض۔ اور جو 3 باتوں پر غم کے ساتھ رونا آتا ہے وہ یہ ہیں۔ نمبر 1، احباب یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جدائی۔ نمبر 2، موت، پتہ نہیں ایمان پر خاتمہ ہوگا یا نہیں۔ نمبر 3، حشر میں اللہ کے سامنے کھڑا ہونا جبکہ مجھے خبر نہیں کہ میرے لیے جنت میں جانے کا حکم ہوگا یا جہنم میں۔ موت کو یاد رکھنے اور نہ رکھنے کے نتیجے۔ جو شخص موت کو زیادہ یاد رکھتا ہے اس کا 3 باتوں سے اعزاز کیا جاتا ہے۔
नंबर 3, तौबा की तौफीक जल्दी होती है। नंबर 2, जो कुछ अल्लाह ने दिया है उस पर कनात नसीब होती है। नंबर 3, इबादत में जी लगता है। और जो शख्स मौत को भूल जाता है उसको 3 बातों से सज़ा दी जाती है। नंबर 1, तौबा की तौफीक जल्दी नहीं होती। नंबर 2, कफ़ाफ पर कनात नसीब नहीं होती। नंबर 3, इबादत में कसल पैदा हो जाता है। गफलत से बेदार होने वालों की 4 अलामतें। जो शख्स गफलत के पर्दे को चाक करके बेदार हो जाए उसकी 4 अलामतें हैं। नंबर 1, वो दुनिया के मामले में कनात और ताखीर करने वाला होगा। नंबर 2, आखिरत के मामले में हरीस और जल्दी करने वाला होगा। नंबर 3, दीन के सिलसिले में इल्म और कोशिश के साथ तदबीर करता होगा। नंबर 4, मखलूक के साथ उसका मामला नसीहत और मदारात का होगा। सबसे बेहतरीन इंसान वो है जिसके अंदर 5 बातें हों। नंबर 1, परवरदिगार की इबादत करने वाला हो। नंबर 2, मखलूक के लिए नफ़ा बख्श और फ़ायदेमंद हो। नंबर 3, लोग उसके सर से महफूज हों। नंबर 4, लोगों के पास जो माल व दौलत है उससे नाउम्मीद हो। नंबर 5, मौत के लिए तैयार हो। मोमिन की कब्र और काफिर की कब्र। मोमिन की कब्र, मोमिन को जब कब्र में रखा जाता है तो उसकी कब्र को 70 गज वसी कर दिया जाता है और मखमल का फर्श बिछाकर खुशबुएं बिखेर दी जाती हैं और कब्र को ईमान और कुरान के नूर से रोशन कर दिया जाता है और उसको दुल्हन की तरह सुला दिया जाता है। अब उसे उसका महबूब ही बेदार करेगा। काफिर की कब्र, काफिर की कब्र को इतना तंग कर दिया जाता है कि उसकी पसलियां एक दूसरे में घुस जाती हैं और ऊंट की गर्दन जैसे सांप उस पर छोड़ दिए जाते हैं जो उसका गोश्त खाते रहते हैं और गूंगे बहरे फरिश्ते हथौड़े से उसकी पिटाई करते रहते हैं। उस पर सुबह शाम आग भी पेश की जाती है।